پیارے بچوں، ہماری آج کی کہانی ہے انسپیکٹر ڈبلو اور چور۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی اچھی کہانیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک جنگل میں ایک حصے میں جانور بہت ہی خوشحالی سے رہتے تھے، کیونکہ جنگل کا یہ حصہ انسپیکٹر ڈبلو کے حوالے تھا۔ انسپیکٹر ڈبلو اپنے حصے میں ہر وقت گشت کرتا اور جانوروں کی پریشانیاں معلوم کرتا رہتا۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ جنگل کے اس حصے میں چوریاں ہونا شروع ہو گئیں۔ ڈبلو بہت پریشان تھا۔ ایک دن وہ اسی طرح سے گھوم رہا تھا کہ اسے چوروں کا کوئی اتا پتہ ملے، لیکن وہ ناکام تھا۔ چور بہت ہی ہوشیاری سے جانوروں کے گھروں سے ساز و سامان چوری کرتے تھے۔ ایک دن ڈبلو گھوم رہا تھا کہ اسے ٹینو خرگوش ملا۔ خرگوش نے اس سے پوچھا، انسپیکٹر صاحب، کیا میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ انسپیکٹر ڈبلو نے جنگل کے باقی جانوروں کو بھی جمع کیا اور کہا، دیکھو، میں تو انسپیکٹر ہوں، میرا کام ہے چوروں کو پکڑنا، لیکن اس کے لیے مجھے تم لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ سب جانوروں نے اس کی مدد کی حامی بھر لی۔ اس نے ٹینو سے کہا کہ تم رات کو بھی گھوم سکتے ہو، لہٰذا آج رات تم رات کو کھانے کی تلاش میں جانا اور جنگل میں ادھر ادھر نظر رکھنا۔ اگر کوئی تازہ ترین خبر ملے تو فوراً مجھے بتانا۔ ٹینو نے حامی بھر لی اور کہا، آپ فکر مت کرو، میں آج کی رات ہی ادھر ادھر گھوموں گا اور چوروں کا پتہ لگانے کی کوشش کروں گا اور آپ کو خبر کروں گا۔ رات کے وقت ٹینو اپنے گھر سے نکلا تو اس کی پتنی نے کہا، دیکھو جی، گھر سے باہر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ٹینو نے کہا، اگر ہم چوروں کو نہیں پکڑیں گے تو پھر ہم یہاں پر امن سے نہیں رہ سکتے۔ یہ کہہ کر ٹینو وہاں سے نکل آیا۔ ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس کی نظر الو پر پڑی۔ الو درخت کے اوپر بیٹھا ادھر ادھر گردن سے اشارے کر رہا تھا۔ ٹینو چھپ کر اسے دیکھنے لگا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چمگادڑ بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ وہ کافی دیر تک ان کو دیکھتا رہا اور واپس آ گیا۔ اگلے دن اس نے یہ ساری بات انسپیکٹر ڈبلو کو بتائی۔ انسپیکٹر ڈبلو نے تمام جانوروں کی ڈیوٹی لگا دی کہ رات کو چھپ کر الو کو دیکھیں گے۔ لہٰذا رات کے وقت جب الو اپنے کام میں مگن تھا تو تمام جانوروں نے اس کی نگرانی شروع کر دی۔ اس طرح اسے چمگادڑ کے ساتھ اور ایک لومڑ اور لومڑی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ انسپیکٹر ڈبلو نے ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ پوچھنے پر اس نے کہا کہ ہم تو ویسے ہی اکٹھے ہو کر باتیں کر رہے تھے، لیکن انسپیکٹر ڈبلو کو یقین ہو گیا کہ یہی چور ہیں اور یہ رات کے وقت اس طرح ان کا اکٹھے بیٹھنا چوری کی علامت ہے۔ لہٰذا تھوڑی سی سختی کرنے پر وہ تمام مان گئے کہ انہوں نے ہی جنگل کے گھروں میں سے چوریاں کی ہیں۔ لہٰذا انسپیکٹر ڈبلو نے ان کو کڑی سے کڑی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں گرفتار کر لیا اور ٹینو خرگوش کا شکریہ ادا کیا۔ اس طرح جنگل میں خوشحالی دوبارہ لوٹ آئی۔ تمام جانور خوشحالی سے رہنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بری عادتیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں اور ہمیشہ برائی سے بچنا چاہیے۔